الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار مطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے موتی الہدا کراچی ریجن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج جمعے کا دن ہے اور آغاز ہم نے اپنے سیشن کا جمعرات کے دن سے کیا ہے، اور ایوری ڈے انشاءاللہ ہم ایک جز میں سے، ایک پارے میں سے چند آیات یا ایک آیت یا چند آیات آپ سے
ڈسکس کریں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، اسے گو تھرو ہوں گے، اس کی تجوید کو سمجھیں گے، اس کے ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر ڈسکشن کریں گے اور اس کے حوالے سے سوالات آپ سے پوچھیں گے. اور انشاءاللہ یہ ساری کوشش اس لیے ہوگی کہ ہم اپنا عمل بہتر کر سکیں، سنت کے مطابق کر سکیں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور قبولیت والے اعمال حاصل کر سکیں. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 186 سیکنڈ جز سے ہے، دعا فائدہ ضرور دیتی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں استاذہ کی ساری بات، اور پھر اس کے بعد ڈسکشن، اور اس کے بعد کویسچنز پول کے، اور پھر تجوید، اور پھر ترجمہ. یہی ہمارا پیٹرن ہوگا ہمیشہ، اسی کو ہم فالو کریں گے. تو جناب آغاز کرتے ہیں، دعا فائدہ ضرور دیتی ہے. جی شفق شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. آج ہم نے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا انتخاب کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا سننے والا ہے. اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہمارے دنیاوی اور دینی اور اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہماری ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے. لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو. لعلہم یرشدون. انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کر چکا ہو، لیکن وہ سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی، تعریف والا ہے. لہٰذا ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب اپنے رب کی عنایتوں اور نوازشوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں. لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا، کوئی بھی مسئلہ ہو،
ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیے ہیں، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو۔ جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مومن کی دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں انسان کھانا پینا اور اپنی دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جن کے پورا کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو ایسے میں جب جسم کمزور پڑتا ہے، جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی روح سٹرونگ ہو جاتی ہے، اس کی اسپرچول نیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔
اسی طرح عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ لہٰذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہٰذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے، اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس درجے کی، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی۔ یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ لہذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں، یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے۔
کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم کتنے اچھے قبول کرنے والے ہیں، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کرے کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما يدوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئیں کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا۔ پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو۔ تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے تو چٹان تھوڑی سرک گئی۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی۔ اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے۔ یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے، جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں، یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے۔ اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے
اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے۔ لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں۔ جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کرونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں بندہ اپنے رب سے رزق مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے۔ استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو جو آپ کے دل میں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے، تو اللہ سے مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں۔ حدیث میں آتا ہے یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو، کسی بھی حال میں، بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا قصور کیا، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، کیونکہ بلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے۔ اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی، لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، زیادہ مانگے، انسسٹ کرے، مانگتا چلا جائے، بار بار مانگے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے، جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب، یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو
میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، گویا کچھ بھی کمی نہیں۔ لہذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی، اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، لباس بھی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ دعا بہترین دوا بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، سب دواؤں سے زیادہ، یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی۔ اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے، یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں، تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے، نہیں، ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے ہی اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں، اور انسان ہیں بھی کمزور، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، دینے والا تو وہی ہے، لہٰذا اس سے مانگے، وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی، تکرار سے مانگتے چلے جائیں۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو، زور لگاؤ، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں، تو اس کے کچھ درجے ہیں۔ کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی، تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا واپس چلی جاتی ہے۔ دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی رد کر دیتی۔ ایک مصیبت آنے والی ہوتی، ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے، تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن کبھی جیسے انسان مانگتا ہے ویسے ہی مل بھی جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی، صرف بیٹے کی نہیں، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی جس کے اندر بردباری ہو، واقعی نیکی کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔
عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول فرما. تو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹی تھی، تو پریشان ہو گئی کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں. اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا. قرآن مجید میں آتا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لہذا تم لڑکی کو معمولی چیز نہ سمجھو. بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. اخلاص اور پوری توجہ سے دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں. یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آج کل کے بعض اوقات ہم موبائل پہ میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں اور دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر آپ جاری رکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو دل لگا کے مانگیں. قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، چپ کے دل میں، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے، حسرت آتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، اور ادھر سے وہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. تو یہ کس نے پوری کی؟ یہ کس کو پتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھا، کیا طلب پیدا ہوئی؟ یہ صرف رب کو پتا تھا. آپ نے تو ابھی مانگا بھی نہیں تھا. وہ تو دل کی سنتا ہے، جو دلوں کے خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے. صرف آپ نے تمنا ہی ابھی کی تھی تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دی. پھر اسی طرح باوضو ہو کر دعا کریں، یعنی جب آپ خاص طور پر چاہیں کہ قبولیت ہو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے. تو ہم بھی اپنے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر، نام لے کر، کیونکہ آپ نے نام لے کر ان کے لیے دعا کی. پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حرام جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. حمد و ثنا اور درود پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا. یعنی جب کوئی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ضرور کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اسی طرح اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو. اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے اس نام کو پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا من هو علی کل شیء قدیر، یا شافی،
یا رحمان، یا رحیم، یعنی جو بھی آپ کو اللہ کے نام یاد ہیں ان سب ناموں کے ساتھ آپ دعا کریں۔ پھر اسی طرح ربنا کہہ کے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جیسے مظلوم ہیں، مسافر ہیں، والد ہیں، اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں جو استغفار کر رہی تھی اس کی وجہ سے۔ اسی طرح روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت، مجاہد اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا عادل حکمران، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنے والا، آپ نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ پھر وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر یوں کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی رات کو۔ فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو رات گزارے اور رات کو جاگ جائے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا میں مخلص نہ ہوں، جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں، زنا کرنے والے، ناسمجھ کو مال اور اختیار دینے والے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اعظم کے ساتھ بھی، اور ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے جو قبول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ رب العزت المجیب سے خوب خوب دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ رمضان آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، دن بھر بھی دعا مانگیں، تراویح کے بعد بھی مانگیں، تلاوت قرآن کے بعد بھی مانگیں، صدقہ خیرات کر کے بھی مانگیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دعائیں کرنی نہیں آتی تو آپ کچھ کتابیں ہیں جیسے قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اس میں اوتھینٹک دعاؤں کی سلیکشن کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ ایاک نستعین کتاب ہے، ان کی ایپس بھی ہیں، اور آپ سب کے لیے اب خوشخبری ہے کہ ایک نئی ایپ دعائیں آ رہی ہے، انشاءاللہ رمضان کا تحفہ ہے آپ سب کے لیے، بہت محنت سے بنائی گئی ہے، اور اس میں صرف آپ اس کو سکرول کرتے جائیں اور دعا پڑھتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں اور اپنی فیوریٹ دعاؤں پہ نشان بھی لگاتے جائیں۔ پھر اگر ساری آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو فیوریٹس کو تو کم از کم ضرور روز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہماری دعائیں آئندہ قبول فرمائے اور ہمیں یقین عطا کرے، اور ہم کبھی بھی دعا کرنے سے عاجز نہ آئیں، اور خوشحالی ہو یا تنگی مانگتے ہی چلے جائیں۔ قبولیت کے اوقات میں مانگنے کی کوشش کریں، اذان کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، رات کے آخری پہر میں، جمعہ کے دن عصر کے بعد، ماہ رمضان میں، بارش کے وقت، اور خاص طور پر ایمان اور حسن خاتمہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 سٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1،
اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں جی ہم ڈسکشن. سوال کرتے ہیں آپ سے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ میرے پاس لوگوں کی لسٹ تو موجود ہے. ہاتھ جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں ڈسکشن میں وہ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں پہلا سوال آپ سے کرتی ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے. یہ آیت آپ نے آج سنی تھی، سورۃ فاتر آیت 15. یہ بتائیے کہ قرآن کی اس آیت کی جو یہ سنی آپ نے، پڑھی آپ نے، اس سے انسان کی کون سی حقیقت پتہ چلتی ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو خوب سارے ہاتھ کھڑے ہیں. انیلا ارم کا ہاتھ سب سے پہلے میرے سامنے ریز ہوا ہے. انیلا آپ بتائیں گی، مائک آن کیجئے، کیا حقیقت پتہ چلتی ہے انسان کی؟ انیلا ارم. انیلا ارم کا مائک آن نہیں ہو رہا. مسز ماجد آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی. باجی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہر طرح کی ضرورت کے لیے، ہر طرح کی حاجت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہو، چاہے دنیاوی چاہے اخروی. جزاک اللہ خیر، بالکل درست بات. بہت انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی. یہ جو اس میں بات ہے نا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ بہت بے نیاز ہے، تو دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا بالکل کہ ہم خود ہی مینج کر لیں گے، ہو جائے گا خود ہی، I can do it by myself. وہ تو ہے، محنت تو آپ نے کرنی ہے، لیکن اصل ہم محتاج کس کے ہیں کہ اللہ برکت ڈالے اور ہمارے کاموں کو خاتمہ بالخیر ہو، اچھی طرح کروا دے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، یعنی اسے یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا محتاج نہیں کہ ہم اس سے دعائیں مانگے، اس سے تو مخلوق دعا مانگ رہی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ دینے سے بھی بے نیاز ہے، وہ دیتا رہتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی کسی سے ملاقات ہوئی، کوئی گیدرنگ تھی، وہاں ملے تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں گھر کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ہم گھر خریدنا چاہتے ہیں، اور پھر میں دعا تو کرتی ہوں لیکن اس حوالے سے میری زبان رک جاتی ہے، میرے منہ سے نکلتا نہیں ہے. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ اتنا مانگتی ہیں مجھ سے، ہر وقت مانگی جاتی ہیں، اب میں کیا مانگوں؟ پہلے بھی اس نے گھر دیا ہوا ہے لیکن ہم بڑا گھر لینا چاہتے ہیں. تو میری نا زبان پہ آ کے دعا رک جاتی ہے. دیکھیں یہ شیطان نے کیسا انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا نا کہ نہیں تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نہ کہہ کہ دیکھو یہ کتنا لالچ کر رہے ہیں. تو یہ لالچ نہیں ہے، یہ تو اللہ تو راضی ہوتا ہے دعائیں مانگنے سے. آپ دل کھول کے اس سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس کا تو دینا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے ہاتھ میں کیا کیا. وہ انسان جب اس کے آگے جھکتا ہے اور مانگتا ہے تو وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن حلال چیزوں کو مانگا جائے اور جائز چیزوں کو مانگا جائے تو انشاءاللہ. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کبھی بھی دعا مانگنے سے گھبرائے نہیں. اور اس کے علاوہ آگے بھی دیکھیں گے کہ اور کیا کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی. انسان اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا دعائیں دل کھول کے مانگے، لیکن کچھ خود بھی تو کرنا ہوگا نا. سائمہ اطرت آپ بتائیں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی دل کی حاضری کے ساتھ، پوری یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کرنا ہوگا. کوئی اور ساتھی بتائیے جی. رضوانہ رحمان آپ بتائیں گی کیا کرنا چاہیے؟ ہیلو
جی جی بتائیے. رضوانہ رحمان آپ بتائیں گی, آپ کا مائک آن ہوا تھا, آپ بتائیں گی. کیا کرنا چاہیے پھر اللہ اگر بندہ چاہتا ہے دعا قبول ہو تو؟ اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے, اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کا حکم ماننا ہوگا ہمیں. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. بالکل ایک دعا مانگنے کا طریقہ تو آپ نے اور میری پچھلی ساتھی نے بتایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی. یہ کیا کہ انسان ہر چیز اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اور پھر یہ چاہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہوتا جائے, تو کچھ ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا نا. ہم کرتے جائیں گے اور اللہ کو انشاءاللہ مناتے جائیں گے اور راضی کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کس کے قریب ہے, قرآن کی روح سے بتائیے. یہ ہم چیٹ پر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ڈال سکیں اس کے. جناب یہ بتائیے کہ قرآن کی کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے؟ سورت اور آیت کا نام بتائیے, دیکھتے ہیں کس کے قریب ہے. جی محسنین کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا جواب بالکل, جواب تو آپ کے بالکل درست آ رہے ہیں. سورت اور آیت نمبر بھی بتا سکتے ہیں؟ گڈ. الاعراف آیت نمبر آنا شروع ہو گیا ہے. الاعراف 56. ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے درست لکھا ہے. بالکل جناب, آنسر دکھائیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو کرنے کا کام پھر کیا ہے کہ ہمیں احسان کرنے والا بننا ہے تاکہ رحمتیں ہم پر زیادہ نازل ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ سوال دیکھیے. یہ آیت جو ہے سورۃ غافر کی آیت 60 ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کی روح سے بتائیے دعا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ماشاءاللہ چیٹ پہ تو آنسرز آنے فوراً شروع ہو جاتے ہیں. خوب ایکٹیو ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. جی بالکل, اس میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. گڈ. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں. لا الہ نیکسٹ سوال جو ہے وہ میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگی تھی؟ کسی ساتھی سے لیتے ہیں یہاں پر. انیلا ارم آپ بتائیں گی, آپ کا مائک کھل گیا تھا, دوبارہ کوشش کیجئے. بتائیے جی انیلا ارم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کن الفاظ کے ساتھ پکارا تھا؟ مبینہ سعید آپ بتائیں گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نام بتائیے گا. ڈاکٹر نسیم آپ بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی اوکے. میں جس کا نام لوں انشاءاللہ وہ بتائیں. اب نیکسٹ سوال. تو یہ سوال جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے کن الفاظ سے رب کو پکارا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بہت پیاری دعا ہے, بہت ہی پیاری دعا کہ اللہ ہی مجھے کافی, میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا اور اللہ ہی مجھے کافی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال. نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہم لیتے ہیں نجمی درخشاں سے. نجمی اگر آپ کا مائک آن ہو سکتا ہے تو اپنا مائک آن کیجئے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا ہوگی. حدیث سے اس بات کی دلیل دیجئے. جی نجمی آپ اپنا مائک آن کریں. پہلا نہ ہاتھ کھڑا ہوا تھا اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا ان کا مائک آن نہیں ہو رہا. زونی ندیم آپ کا مائک آن ہے, آپ بتائیں گی. جی کہ یہ حدیث یہ ہے کہ حدیث کا تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آیت کا ہے کہ فاستبقوا خیرات یعنی نیکیوں میں جلدی کرے. وہ تو ہے لیکن ہم تو آپ کے بالکل لیکن ہم اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں حدیث کی روح سے دلیل دیجئے. آپ مفہوم بھی بتا سکتی ہیں, کوئی واقعہ یاد کر سکتی ہیں؟ ہاں جی, حدیث کی روح سے کہ ایک غار والوں کا واقعہ ہے کہ جو غار کے وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟
हाँ जी, कि उन्होंने अपने अपने नेकी के कोई काम बताए थे जिनसे उनकी दुआ कबूल हुई थी, वो गार के पत्थर हट गया था। ठीक है, शाबाश। गुड, उन्होंने अपने नेक अमाल को वसीला बनाया था। गुड। कोई और साथी बता सकते हैं? आयशा, आप बता सकती हैं कि कोई और वाकया भी याद है आपको जिसमें कि ऐसा हुआ हो? जी आयशा, अपना माइक ऑन कीजिए। आयशा का माइक, आयशा या कुदसिया या नाजिश, जिसका माइक भी पहले ऑन हो जाए। आप कोई और वाकया बता सकते हैं जिसमें किसी और का वाकया जिसमें उन्होंने दुआ मांगी थी अपने नेकी के अमल को वसीला बनाकर? अच्छा, इनके माइक्स ऑन नहीं हो रहे, चले हम स्क्रीन पे देखते हैं। जी जनाब, दिखाइए। वो जो सारा के बारे में है ना, कि उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की हो तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत ना करिए। उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी जो पाकीज़गी है, अपने शौहर के लिए अपने आप को मखसूस रखना है, इस शर्म हया को और इस चीज को वसीला बनाया था। एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो आप देखेंगे किस तरह हमें दलाइल मिलते हैं कि अपने नेक अमाल को वसीला बनाया जाए। हम ये कर सकते हैं कि हम कोई काम ऐसा करें नेकी का और फिर उसका वास्ता दे के अल्लाह से कहें कि या रब्बुल आलमीन, मैंने ये तेरी खातिर किया और तू अगर समझता है कि ये कबूलियत वाला अमल है तो उसको कबूल कर और मेरी फला दुआ पूरी फरमा ले। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। आप आयशा, अपना माइक ऑन कीजिए। आपसे पूछते हैं कि दुआ की कबूलियत के दर्जात कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी जो तरीकों से दुआ कबूल होती है। मिसेस शहनाज जावेद, आपका माइक ऑन है, आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं जो हैं कि जैसे सजदे में या इफ्तार के टाइम, ये तो आप औकात बता रही है ना, कबूलियत के दर्जात पर बात हुई थी, कुछ याद है? जी जी, चले याद नहीं तो एक तो दुआ जो मैं बताऊं, मैं बताइए। अस्सलाम वालेकुम टीचर, मैं बताऊं? या तो वो तकलीफ, जिनका मैं नाम लूं वो बताएं। हफ्सा, आप बताएं। जी मैम, इस तरह है कि या तो वो चीज आपको दे दी जाती है जो हमने मांगी होती है, या फिर हमसे कुछ तकलीफ दूर कर दी जाती है, या वो दुआ फिर आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है। ठीक, और जी, और या उससे बेहतर अल्लाह ताला हमने जो चीज मांगी होती है उससे बेहतरीन दे देता है अल्लाह। ठीक है, कोई और? गुड, शाबाश। मैं बताऊं? चले बाकी आप बता दीजिए, अपना नाम बताइए। राबिया अशफाक, इस रिश्ते नाम है मेरा। कोई और बताइए जो उन्होंने ना बताया हो। जो दुआ हमारे हक में बेहतरीन नहीं होती वो हमारी आखिरत में हमारी कबूल होती है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। जो दुआ हमारे हक में बेहतरीन नहीं होती लेकिन हम समझ रहे होते हैं हमारे लिए बेहतरीन है, तो क्या करता है अल्लाह ताला? उसकी अल्लाह पाक उसको हमारी आखिरत के लिए, ठीक है, उसको आखिरत के लिए ज़खीरा कर दी जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जनाब, देखते हैं कभी दुआ की वजह से इंसान को वो चीज वैसे मिल जाती है, कभी आखिरत के लिए जखीरा बना दी जाती है, कभी गुनाहों का कफारा हो जाता है, कभी मांगी हुई चीज से कोई तकलीफ या मुसीबत दूर हो जाती है, कभी अल्लाह ताला मांगी हुई चीज से भी बेहतर अता करता है और कभी दुआ गुनाहों का कफारा बच जाती है। याद रखें ये सब चीजें पढ़ने के बाद कि मायूस नहीं होना। अल्लाह अपने बंदे की दुआ जरूर कबूल करता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये चीज इस तरह नहीं दी जैसे मैं मांग रही थी, तो ये सब लिस्ट अपने पास लिख के रख लें कि या अल्लाह, अच्छा तूने जरूर कोई मेरी तकलीफ या मुसीबत दूर कर दी होगी, मुझे कोई तूने और बेहतर चीज देनी है इसके बदले, या मेरे कोई गुनाह तो तूने माफ ही कर दी होंगे। और उम्मीद रहे अल्लाह से, और कभी ना सोचे मेरी तो वो सुनता ही नहीं, वो सबकी सुनता है, हम सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देखते हैं किससे पूछे सवाल। बहुत से हाथ खड़े हुए हैं, जिसका माइक सबसे पहले खुल जाएगा मैं उससे पूछ लूंगी। कुदसिया का माइक पहले खुला है, कुदसिया आपसे पूछें। जी फातिमा यूसुफ आपसे पूछें। जब आपकी तरफ से जवाब नहीं आता तो मैं नेक्स्ट पे आ जाती हूँ। जी, किसने सलाम का जवाब दिया? नाम बताइए अपना। हमको सुना और दरूद के बाद। ओके, फरा आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हुए किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए? जी फरा।
वजू होके करना चाहिए, हमें वजू करके ٹھیک ہے، وضو मांगना کر کے. चाहिए. اور بتائیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حمد و ثنا ہو گیا باوضو ہو کر. کچھ اور؟ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. گڈ، درود بھیجنا چاہیے. اور کچھ اور آ رہے ہیں ذہن میں؟ پھر اپنی دعا مانگنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے، 3 چیزیں آپ نے بتا دی. حسن تھی. مزید کون بتائے گا اس کے علاوہ؟ جی کوئی اور بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ فاطمہ یوسف آپ بتائیں گی. میں بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کچھ دل سے دعا مانگیں تاکہ، اور ہمیں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے. ہمیں یقین ہونا چاہیے، پورا پکا یقین. گڈ، پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ دل سے دعا کرنی اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا. احسن تھی. اور کوئی بات؟ میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اور نام بتائیے اپنا. مناہل محمود. مناہل، مزید آپ بتائیے. میم اخلاص اور پوری توجہ سے دعا مانگی جائے اور دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. ٹھیک ہے جی، خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا. ماشاء اللہ. دیکھیں جی، دکھائیے اخلاص، توجہ، قبولیت، خشوع خضوع، باوضو ہو کر حمد و ثنا اور درود پڑھ کر حلال روزی کا اہتمام کرنا بہت اہم ہے یہ بھی. اور تکرار اور اصرار کے ساتھ دعا مانگنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ لیا تو پھر کہا بس اللہ تعالیٰ میں تجھے پتہ ہی ہے نا. دیکھیں ایک اور پتہ ہے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا مجھے کیا چاہیے. نہیں، اسے تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مانگنی ہے. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرنا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کے دعا کرنا، اسماء الحسنی کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا، رب کے وسیلے سے مانگنا. اس طرح دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ. اب آج آپ نے پڑھ لیا تو اس طرح دعا مانگنی ہے. چلیے جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں قبول، کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. آپ چیٹ میں جواب لکھنا شروع کیجئے، دیکھتی ہوں کیا جواب آ رہے ہیں. کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی؟ جناب زانی کی مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، والد کی، روزہ دار کی افطاری کے وقت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کی، عادل حکمران کی، ماشاءاللہ، مجاہد کی، حج اور عمرہ کرنے والے کی، کسی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا یہ. اور وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا. تو پھر یہ آپ نے پڑھ لیا نا کہ انشاءاللہ یہ دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اب کبھی سفر کر رہے ہیں تو دعا کیجئے، افطاری کے وقت انشاءاللہ لازمی دعا کرنی ہے آپ نے، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، پھر اس کے علاوہ کسی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے بھی دعا کریں، اور وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا. تو آج رات کو یہ کوشش کریں کہ وضو کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اور پھر جو دل میں چاہتے ہیں دعا مانگیں اور کر کے سوئیں. شاباش، بہت اچھے آنسرز آئے ہیں آپ کے، بارک اللہ فی علمکم. اب دیکھیے جی کرنے کے کام دیکھتے ہیں. دکھائیے جی اسکرین پر کرنے کے کیا کام ہے. اللہ رب العزت المجیب سے خوب دعائیں مانگیں اور دعاؤں کو لازم کریں. اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کریں. سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں. سجدے میں کثرت سے کرنا ہے یہ کام. ایک دفعہ تو ایسا سجدہ ضرور کرنا ہے جس میں بہت سی دعائیں مانگیں، اور دعا کرنے سے کبھی عاجز نہ ہوں. خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعائیں مانگیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اپنے رب سے ایمان اور حسن خاتمہ کی دعا کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور میرے تمام اعمال کا خاتمہ بہترین طریقے سے ہو. اور وہ بہترین طریقے سے ان کا خاتمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے آگے وہ قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچائیں. نیکسٹ دیکھیے جی کرنے کا کام ہوم ورک. اب یہ آج سے آپ نے کام کرنا ہے. رمضان شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے لسٹ ڈاؤن کریں. میں کل انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی کچھ کام کیا اس حوالے سے، تو ضرور شیئر کیجیے گا. اس رمضان کے لیے 30 ایسی دعائیں منتخب کر لیجئے جنہیں آپ خاص کر اس رمضان میں مانگنا چاہتے ہیں. وہ دعائیں جو ہیں کچھ ایپس کے نام استاذہ نے بتائے تھے، ان کو بھی ڈاؤن لوڈ انشاءاللہ کر لیں. بکس کے نام، بکس بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس. اور کچھ بیٹھ کے ذرا خود بھی سوچیں میں کیا مانگنا چاہتی ہوں اللہ سے، اور وہ 30 دعا کی لسٹ. یہ کم سے کم ہے، زیادہ آپ جتنی مرضی مانگ لیں، لیکن 30 دن ہے رمضان کے تو 30 دعائیں تو ہونی چاہیے ہمارے پاس. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. یہیں تک آج ہم کرتے ہیں، اور اب ہے ہمارا پوز ٹائم. چلے جی اب ہم سوال کرتے ہیں آپ سے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ آپ کے آنسرز ہیں. پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. دیر آر 2 آنسرز.
اللہ کے احکامات جو پسند ہیں ان کو لے لیں اور جو ناپسند ہیں انہیں چھوڑ دیں، یا اللہ کے احکامات کی مکمل فرمانبرداری کریں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں. جو آنسر درست لگتا ہے اس کو کلک کیجئے. نیکسٹ پہ آ جائیے. سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق جی سوال سیکنڈ دکھائیے جی. پھول کا دوسرا کویسچن دکھائیں. نیکسٹ کویسچن کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے جو کویسچن 2 آپ کائنڈلی دکھائیے. میرے پاس شو نہیں ہو رہا کویسچن 2. کیا آپ کے پاس شو ہو رہا ہے؟ جی باجی آپ اوپر دیکھیں پول لکھا ہوگا اس پہ کلک کیجئے. ہو سکتا ہے وہ ہٹ گیا آپ کے پاس سے. چلیں میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے؟ آنسرز ہیں اسراف کرنے والوں کے، مذاق کرنے والوں کے اور احسان کرنے والوں کے. یہ ہمارا دوسرا سوال ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے، ان میں سے کلک کیجیے اور نیکسٹ پہ آ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی وادی میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینے کا کیا ادب سکھایا؟ پہلا جواب ہے کہ زور زور سے باواز بلند سب مل کر اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد کریں، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ دھیمے انداز میں اپنے رب کی تسبیح کریں. جو سوال آپ کو ٹھیک لگتا ہے، جواب جو ٹھیک لگتا ہے اس کو کلک کیجیے اور آگے چلیے. نیکسٹ سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سا نام دعا کی قبولیت پر دلالت کرتا ہے؟ 3 جواب ہیں، الودود، المجید، الفتاح. جو جواب درست لگتا ہے اس کو کلک کیجیے. نیکسٹ پہ آ جائیے. نیکسٹ سوال ہے 5واں کہ سخت غم یا ڈپریشن لاحق ہونے کی صورت میں کون سی دعا پورے خلوص اور یقین اور عاجزی سے مانگنی چاہیے؟ 2 آنسرز ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. نیکسٹ سوال پہ آ جائیے اس کو کلک کر کے. قرآن کی کون سی صورت مکمل طور پر ایک دعا ہے؟ سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ. جو درست لگتا ہے اس کو کلک کر کے نیکسٹ پہ آ جائیے. 7th کویسچن ہے، حدیث کی روح سے مندرجہ ذیل میں سے کون سے اوقات قبولیت دعا کے ہیں؟ یعنی حدیث کی روح سے دعائیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول کر لیتا ہے نا، لیکن حدیث کی روح سے بارش کا وقت، اذان سے پہلے، بستر جھاڑتے وقت، جمعے کا دن، کوئی چیز خریدتے وقت، اذان کے بعد. جو آپ کو لگتا ہے کہ حدیث کی روح سے ہیں ان کو کلک کرتے جائیے. نیکسٹ پہ آئیے. اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ الرحمن ہے یا الحی القیوم ہے یا ذوالجلال والاکرام ہے؟ جو ٹھیک لگتا ہے جواب آپ کو اس کو کلک کریں. نیکسٹ پہ آئیں. سوال نمبر 9 ہے، کیا دعا کرتے وقت اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، جو آپ لینا چاہتے ہیں آپشن ٹیک دیٹ. کم ٹو دا نیکسٹ کویسچن 10. آپ نے اپنے فون کے پلے اسٹور سے کون سی دعاؤں کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا سوچا ہے؟ آپ کے سامنے یہ دعائیں جو ہیں الہدا کی جو ایپس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا کیجئے، دعائیں قرآنی اور مصنوع اپلیکیشنز یا اینی ادر پہ آپ کوئی اور آپشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن دعائیں وہ اوتھینٹک اور مصنوع ہونی چاہیے. کوشش کیجئے گا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. کون سا آپ کلک کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جناب. چلیں جناب، اب آپ کا یہ رزلٹ دکھائیے جی ہمیں کیا رزلٹ آتا ہے ہمارے پاس. ڈن تو آ رہا ہے کافی. اور ہم تھوڑا سا ٹائم دیں، کچھ 2 منٹ دیں اپنے ساتھیوں کو، اس دوران کوئی بات کر لیں تاکہ مزید لوگ بھی کر سکیں، یا آپ کے خیال میں شفق کر لیا میرے ہوگا؟ خیال سے باجی 50% بلکہ 61 آ رہا ہے اب تو میرے پاس. تو آئی تھنک وی شوڈ گیو دیم 2 more minutes. اتنی دیر کچھ مائک پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اتنی دیر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ آپ نے ابھی تک یہ 2 سیشن جو اٹینڈ کیے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہوا، کوئی بالکل نئی بات آپ نے سیکھی ہو. شمیم آپ بتائیں گی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ابھی. شمیم. السلام علیکم بس جی. وعلیکم السلام. جی میں نے کل کے ہر کاموں میں بسم اللہ کرنا شروع کر دیا، ہر کام میں. بارک اللہ فیک. مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پرومپٹ اس کو ایکسیپٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، برکت. آمین آمین. سحری شفاعی آپ بتائیں گی؟ آپ کچھ کہیں گی؟ باجی میں نے بھی بسم اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کیا اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب کی ہے کہ اگر پورا نہیں پڑھنا تو صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے ہوتے ہوئے، واش روم سے جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے
बच्चों को बार बार इसकी याद दहाई कराइए। गुड। अच्छा, होता ये कि जब हम कोई काम सुनते और करते हैं ना तो हमारे बड़ा जोश आता है और हम करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है वक्त के साथ साथ वो फेड आउट हो जाता है। तो जितना आप इंशाल्लाह इस पे खुद अमल करते जाएंगे ना और याद दहानी वक्तन फवक्तन कराते जाएंगे, वसन अब आपने जैसे रमजान में सहरी या इफ्तारी के वक्त बैठना है तो खुद बुलंद आवाज से पढ़ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या याद दहानी करेंगे। एक दफा किसी को कहते हैं आज कौन बिस्मिल्लाह से आगाज करेगा, तो आप सबकी बारियां लगा दें कि आज बिस्मिल्लाह एक दफा कोई एक पढ़ ले ताकि हम भी पढ़ लें। इस तरह मुख्तलिफ टिप्स आप कर सकते हैं कि याद रहें आपको। ठीक है जनाब, कोई और कुछ कहना चाहेगा? फौजिया शफीक, आज के कल के लेसन से कोई चीज सीखी हो, कोई बात बहुत क्लिक की हो? जी फौजिया, या कोई और कहना चाहे जिनका माइक खुल जाए तो मैं उनसे ले लूंगी बात। शाहिदा तालिब हैं, डॉक्टर महमूना लियाकत हैं, कोई बात आप कहना चाहेंगे तो अपना माइक खोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर महमूना, पहले आप कह लीजिए फिर जी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम जस्ट mesmerized. I have been in this journey with Al Huda from last 2 to 3 years. और मुझे ये लगता है कि हम मतलब एज फीमेल औरत होके कोई कमजोर नहीं है। हम इस्लाम को, कुरान को जब समझ जाए ना अल हुदा के साथ, हमारी जिंदगी में इतना डिफरेंस आता है और हम आगे लोगों को, अपनी फैमिलीज को एजुकेट कर सकते हैं। आई जस्ट हैव नो वर्ड्स टू appreciate Dr. Farhat Hasmi, all the people who are their followers, and I wish कि इसी तरीके से आप लोग ये काम करें और हम लोग को एम्पावर करें ताकि हम अपने उन लोगों की हेल्प कर सकें जो बिल्कुल डार्कनेस में हैं, और हम अपनी इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें जो हमारे इर्द गिर्द मिथ्स हैं और जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। So that's what I Ameen. May Allah accept all these efforts and may Allah put barakah in these, और आप सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम सब एज अ टीम, एज अ उम्मत मुस्लिमा के फर्द की हैसियत से खैर को फैला सकें, हमारे बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने में हम सब का हिस्सा डलता जाए इंशाल्लाह। ठीक है, चले वन मोर कमेंट आई विल टेक। एनी अदर? शमाइला शाहिद, आप कुछ कहना चाहेंगी? मिस मैं कहूँ? कहिए, कौन नाम लीजिए अपना? फौजिया। मिस मैं फौजिया शफीक हूँ। हाँ मिस, मैं बहुत पहले से अल हुदा से लिंक हूँ। मैं पहले पाकिस्तान में PCHS ब्रांच में पढ़ती थी, आप मेरी टीचर थी। उसके बाद यहाँ दुबई आ गई, फिर पढ़ा। लेकिन मिस मुझे जो चीज़ महसूस हुई है वो ये कि जब भी आप क्लासें लेते हैं तो जो आपका रिवाइज होता है ना, उससे आपका जो है ना ब्रेन और आपकी नॉलेज और एजुकेशन जो है ना वो बढ़ती है। बेशक हमने पढ़ा हुआ होता है, हम भूल जाते हैं किसी ना किसी अपने जिंदगी के कामों में, लेकिन हम जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं ना मिस, चाहे छोटी क्लास हो चाहे कुछ भी हो, उसे हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उससे हम लर्न करते हैं। और आप यकीन करेंगे, जब मैं क्लासें मुसलसल ले रही हूँ, चाहे मुझे जिस तरह भी मौका मिलता है अपनी घरेलू जिंदगी में, मैं जरूर उसको सुनती हूँ, करती हूँ। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। जनाब पोल का रिजल्ट दिखाइए हमें, हमारे पास बस टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। हमें आंसर्स दिखाइए जी। पहला जो आंसर है, करेक्ट आंसर आपके सामने है कि अल्लाह के सब अहकामात को ले और मुकम्मल फरमाबरदारी करे, 88% ने दुरुस्त जवाब दिया। सेकंड आंसर जो है वो 94% ने दुरुस्त आंसर दिया कि एहसान करने वालों के लिए। थर्ड जो है वो सब लोग धीमे अल्फाज में अपने रब की तस्बीह करें, 80% ने दुरुस्त आंसर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कौन सा नाम दुआ की कबूलियत पे दलालत करता है? अल मुजीब, 74% ने दिया। 17 और 8% ने गलत जवाब दिया, इसको देखिएगा। फिर ये जवाब भी दुरुस्त है कि डिप्रेशन में कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, 97% ने दुरुस्त जवाब दिया। कुरान की कौन सी सूरत मुकम्मल तौर पे दुआ है, 96% ने दुरुस्त जवाब दिया, जबकि 3 और 1% ने गलत जवाब दिया। और हदीस की रूह से कौन से औकात कबूलियत दुआ के हैं? अजान के बाद है, जुमे का दिन है, बारिश का वक्त है, ये 3 जवाब दुरुस्त है। अजान से पहले, बिस्तर झाड़ते वक्त और कोई चीज खरीदते वक्त ये जवाब दुरुस्त नहीं थे, लेकिन स्टिल 14% ने और 3% ने और 1% ने आंसर दिए। अल्लाह के इसमें आज़म के साथ जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जनाब अल्लाह का इसमें आज़म है अल हई अल क़य्यूम, जो सिर्फ 30% ने बताया, जबकि 57% ने और 13% ने दुरुस्त जवाब नहीं दिया। क्या दुआ करते वक्त अपने नेक अमाल को वसीला बनाया जा सकता है? जी हाँ, 96% ने कहा। स्टिल 4% कह रहे हैं नहीं बनाया जा सकता, जो दुरुस्त जवाब नहीं है।
آپ نے اپنے فون کے پلے اسٹور سے کون سی دعا کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا سوچا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے مختلف ایپس کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مانگنے اور سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک بات کرتے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے تجوید اور ترجمے کا. تو آئی ایم ہینڈنگ اوور ٹو ندا موسیٰ ٹو کنٹینیو فردر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اس سفر کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے جو کہ خاص طور پر آپ کے لیے سجایا گیا ہے. اتنے مزے کی ایکٹیویٹیز ہیں ساتھ ساتھ اور اب انشاءاللہ ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یاد کیا تھا اور آپ میں سے میں چاہوں گی کہ کوئی سنانا چاہے کہ کس نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یاد کیا ہے. جی ہمارے پاس کچھ ہینڈز ریزڈ ہیں. تو جی اسما خالد آپ سنائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسمی 7 نام کے، اللہ کے، الرحمن جو بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا اس میں دیکھیے بسمی کے کیا معنی ہیں؟ 7 نام. 7 نام ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے. جی اور پھر اس کے بعد الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو اصلاح کرنا چاہوں گی کہ پھر سے پڑھیے اللہ کا نام. بسم اللہ الرحمن نہیں ہے یہ ہے الرحمن. راہ زبر جی راہ زبر راہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، رہ نہیں ہوتا. یہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اس طرح نا، لیکن ایکچولی یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کو اسی طرح ادا کریں جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو الرحمن الرحیم ہے یہ ٹھیک ہے. تو رحمان کے معنی کیا ہے آپ نے کیا بتائے ہیں؟ جی الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور سنانا چاہے گا؟ جی صفا صدیقی آپ سنائیے. السلام علیکم. بسمی 7 نام اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم و نہایت رحم کرنے والا. وہ نہیں ہے کیا آپ نے اس کو دیکھ کے یاد کیا؟ جی آپ نے سلائیڈ کو دیکھ کر ترجمہ یاد کیا ہے؟ جی. اچھا اس میں الرحیم کے کیا معنی ہیں؟ الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں وہ ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے. اچھا سوری. تو آپ نے ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے. جی جو معنی ہیں ہمیں ایگزیکٹلی اسی کو فالو کرنا ہے. جی ٹھیک ہے بارک اللہ. بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کوئی اس کوشش پر آپ کو استقامت عطا فرمائے اور ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ آپ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ترجمہ خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں ایک اور میں لینا چاہوں گی. جی میرے پاس نام آ رہا ہے سمیلا کا. جی سمیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب ایک کلاس روم میں ہیں اس وقت، تو بار بار سلام نہ کیجیے. سلام شروع میں ہو گیا تو الحمدللہ سب کو جواب بھی مل گیا. تو اب آئیں اور اگلے اپنے ساتھیوں کو موقع دیتے رہیں اور سناتے جائیں اور پھر انشاءاللہ پھر ہم اگلی اپنی آیت کی طرف بڑھیں گے. جی سمیلا. بسمی 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اس میں بھی دیکھیں الرحمن میں جو کا لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے. بہت مہربان ہے، بار بار نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے چلیں ایک اور رسپانس میں لینا چاہوں گی. جی کس کے پاس مائک ہے؟ ہمارے
سنا ناز آپ سنائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی سات نام اللہ اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. شاباش. سنا یہ بتائیے آپ نے پہلی دفعہ اس طرح یاد کیا یا آپ پہلے بھی کر چکی ہیں اسی طرح یاد؟ نہیں، پہلی بار کیا ہم نے. جی چلیں الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی سن کر. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے آپ کی اس کوشش کو. چلیں لاسٹ رسپانس لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. جی سہرش آپ سنائیں گی؟ جی سہرش کی مائک اوپن نہیں ہو رہا. چلیں جی اب ہم اگلی اپنی آیت لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم اب ہمارے پاس شارٹ ہو رہا ہے. چلیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو جیسے کل میں نے کہلوائی تھی اسی طرح میں آج بھی آپ کو کہلواؤں گی. میں جو ہے وہ لفظی ترجمہ پڑھوں گی اور آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب، سألک سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو غور و فکر یہ کرانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس واو کا لیٹر آ رہا ہے اور واو جو ہے جب کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا میننگ اور ہے، جیسے اینڈ ہم انگلش میں کہتے ہیں یا اردو میں اور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بیچ میں آئے گا تو اس کے معنی پھر کچھ اور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. اچھا یہاں پر سألک کی بھی معنی دیکھ لیجئے. جیسے ہم اردو میں سوال کرنے کو کہتے ہیں تو یہاں پر سین حمزہ لام یہ جو ہے وہ سوال کا روٹ ورڈ ہے. عربی میں جب الفاظ معنی ہم پڑھتے ہیں تو ہر لفظ کے اندر ایک مخفف چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اس مخفف کو پکڑ لیں گے تو آپ اس کے سارے معنی کو سمجھ لیں گے. تو جیسے سألک میں سین حمزہ لام ہے تو اردو میں اس سے ملتا جلتا سوال ہوتا ہے. تو آپ بڑے مزے سے اس کو پکڑ لیں گے. سألک سوال کریں آپ سے. عبادی عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. تو بندہ. اور دی یعنی یہ جو ہے وہ آخر میں آتا ہے میرے بندے. انی اگین دیکھیں آخر میں یا اس کی ساکن ہے تو اس کی ضمیر جو ہے وہ میری طرف ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں. اب آپ دیکھیں سب کے آخر میں یا آ رہی ہے اور سب کی ضمیر جو ہے وہ میں کی طرف جا رہی ہے یعنی میں کی طرف ہے. قریب قریب ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ بتا دیجئے ان کو کہ میں قریب ہوں. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیب یہاں پہ جیسے آ گیا تو وہ جواب سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے. دعوتا دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ دعا کرے مجھ سے. اچھا اب یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ آ رہا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا ف کے معنی ہے پس اور پھر یستجیبو ضرور وہ حکم مانے. پس ضرور وہ حکم مانے. ٹھیک ہے. ابھی آپ فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا ورڈز کو کچھ آپ ایز اٹ از لرن کریں انشاءاللہ. پھر آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے تو آپ کو بریک اپ سمجھ میں آتا جائے گا اور میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی. ٹھیک ہے.
تو وہ ضرور حکم، بس وہ ضرور حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں. اور یہاں پر جو ایک مخفف ہے ایمان کا وہ ہے حمزہ میم نون، اور یہ جو لام ساکن بیچ میں آگے شروع میں آ گیا آپ دیکھیں وَلْيُؤْمِنُوا بھی یہاں پہ بھی ہے کہ ضرور وہ یہ کام کریں، اور فَلْيَسْتَجِيبُوا میں بھی آپ دیکھیں لام ساکن ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے پس ضرور وہ حکم مانے. اور پھر یہاں پہ ہے کہ ضرور وہ ایمان لے آئیں، وَلْيُؤْمِنُوا بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا لنک بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس پر جو ہے وہ آپ ریفر کر سکتے ہیں. پورے آپ کو سورۃ البقرہ اس لنک کے اوپر مل سکتی ہے، اور آپ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ پوری سورہ بقرہ کا ترجمہ یاد کر لیں گے. اسی طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ لفظی ترجمہ اسی طرح یاد کرنا ہے جیسے کہ آپ کو آپ کے ساتھ یہ سلائیڈ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں موونگ آن. ٹھیک ہے، اس وقت ہم اس کی پریکٹس نہیں لیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو ہم تھوڑی سی اس کی تجوید کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں اب ایک دفعہ یہ ہے کہ میں آپ کو تجوید اس کی پڑھ کے سناؤں گی، اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہوا تو ہم آپ لوگوں سے بھی سنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چلیں اب یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون سنانا چاہتا ہے؟ جی میرے پاس ہبا کا آ رہا ہے. ہبا پلیز آپ سنائیے تجوید اس کی یا تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بارک اللہ، بہت پیارا سنایا آپ نے. جی اگلا کوئی سنائے گا؟ جی فوزیہ آپ سنائیے. چلیں سہرش آپ سنا دیجیے. جی ثنا آپ سنا رہی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شاباش. اچھا اوپر دیکھیں آج ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نون کے اوپر جب تجدید آ رہی ہے کہاں کہاں تجدید آ رہی ہے. جی فوزیہ آپ نے سنایا ہے مجھے ابھی؟ نہیں. جی فوزیہ آپ بتائیں گی نون کے اوپر تجدید کہاں کہاں آ رہی ہے؟ کون سے
آواز میں آ رہی ہے. جی سہرش آپ بتائیں گی. جی ثنا آپ بتائیں. انی پہ آ رہی ہے انی میں انی پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم جب پڑھیں گے انی، ٹھیک ہے، تو عین نون زبر ان، نون کی آواز آپ کے ناک میں جائے گی، اور پھر نون یا زیر نی، انی، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑی دیر نون کی جو آواز ہے وہ آپ کی ناک میں رہے گی، وہ غنہ بن جائے گا. تو آپ نے جلدی سے ادا نہیں کرنا، آپ نے اس کو تھوڑا سا، آپ اس کو ادائیگی میں تھوڑا سا وقت لگائیں گی. انی فانی قریب. ٹھیک ہے، پڑھیے ثنا دوبارہ سے. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک ثنا کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، اور ثنا اب دوبارہ سے نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت. ان کا نام ٹاپ پر نہیں آ رہا. تو ایک دفعہ میں اس کی پھر سے تلاوت کر دیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو اینڈ کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب لوگ اس کی ضرور پریکٹس کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے اس کا ترجمہ سنا جائے گا، اور ہم اگلی آیت کی بھی پریکٹس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.